یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے اجلاس میں بلوچستان نیشنل موومنٹ کے جو لیڈر ہیں ڈاکٹر نسیم بلوچ، انہوں نے اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے اکٹھے ایک ہی پلیٹ فارم پہ تقریریں کی اور پاکستان کے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کو انسانی حقوق کے ساتھ مشروط کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دو دن سے بڑی بحث چل رہی ہے کہ بی این ایم کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قاسم خان کو، جو کہ عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ ان کے ساتھ پلیٹ فارم شیئر کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں جو بات کلیئر کر دوں آپ کو کہ جو عمران خان کے بیٹے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ عمران خان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بحیثیت ان کے بیٹے کے وہاں تقریر کی اور اس میں انہوں نے اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں اور ہیومن رائٹ وائلیشنز بھی ہو رہی ہیں، وہاں ایک گراس ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے وہ میرے والد کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو رشتہ داروں کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو ان کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو لہٰذا پاکستان کو جو سابق گورنر چودھری سرور نے جو بڑی محنت سے ایک جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس یورپ میں لے کے دیا تھا، یورپی یونین میں، جس سے کہ نہ صرف درآمدات میں یعنی ایکسپورٹس میں برآمدات میں اضافہ ہوا تھا اور یورپ میں درآمدات اور پاکستان سے برآمدات میں اضافہ ہوا تھا، بلکہ وہ ٹیکس فری تھا۔ اس کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس ملنے کی وجہ سے اور چودھری سرور کی کوششوں کی وجہ سے وہ جی ایس ٹی پلس کا سٹیٹس پاکستان کو ملا تھا۔ تو یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک قسم کی آکسیجن کا کام کرتی ہے جی ایس ٹی پلس یورپ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جی ایس ٹی پلس ہے اس کو آپ کنڈیشن کریں، مشروط کریں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے جو واقعات ہیں ان میں بہتری کے ساتھ، یعنی کہ اگر وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن میں اضافہ ہوتا ہے یا جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت اس کو کینسل کر دیا جائے۔ یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر نسیم بلوچ صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو جی ایس ٹی پلس سٹیٹس ہے اس کو مشروط کیا جائے انسانی حقوق کے ساتھ، اور انہوں نے پھر بلوچستان کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے بلوچستان میں، جبری لاپتہ گمشدگیاں، پھر جبری لاپتہ افراد کو مسخ شدہ لاشوں کی شکل میں پھینک کر یہ کہنا ہے کہ جی یہ بی ایل اے کے لوگ تھے یا بی ایل ایف کے لوگ تھے، ہم نے مار دیے، اس قسم کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی طرح سے جو لوگ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھائیں۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کے جو سرکار ہے اس نے اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ رنگ دیا کہ بی این ایم جو ہے یہ جو ہے بی این ایم جو ہے یہ تو بی ایل اے ہے کی سپورٹ کرتے ہیں اور یہ تو دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور قاسم پر یہ الزام لگایا کہ قاسم جو ہے وہ پاکستان دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے ہیں یا پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور انڈیا کا لفظ تو استعمال ہوتا ہی ہے نیچرلی، اس لابی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ بہت سارے بلوچوں اور پنجاب اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس قاسم خان اور بی این ایم
کا پلیٹ فارم شیئر کرنے کے اوپر بہت سارے ابرو جو ہے ان کو ریز کیا ہے، یعنی سوالات اٹھائے ہیں۔ اس حوالے سے میں کل کافی لوگوں سے بات کرتا رہا ہوں، کچھ انتہائی امپورٹنٹ نام ہیں بلوچستان کے، ان سے بھی بات ہوئی ہے اور مکس ریئیکشن آیا ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ بی این ایم جو ہے یہ اس کے اندر آئی ایس آئی جو ہے وہ بہت اندر گھس چکی ہے، اس قسم کی باتیں بھی لوگوں نے کی، اور کچھ نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ بی این ایم پہ اعتماد اب نہیں کیا جا سکتا، یہ تو پاکستان کے ساتھ سابق وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا بی این ایم کے کچھ لوگوں سے بات کرنا پڑی اس کے بعد، تو بی این ایم کے کچھ لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے اس کی کچھ اس طرح وضاحت کی جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بی این ایم کے جو ہیں مطلب امپورٹنٹ لوگ جن سے میری بات ہوئی کل، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بلوچستان کی جنگ آزادی ایک بہت ہی پیچیدہ اور تہ در تہ جو ہے وہ عمل ہے، یعنی کہ ایک تو کمپلیکیٹڈ بہت ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں بہت سارے فرنٹ ہیں، اور کوئی فرنٹ بھی جو ہے وہ بلوچ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایک تو انہوں نے بات یہ کی، جس کا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں فوجی طرز پر، اور اس سے مختلف طریقے سے ڈاکٹر مارنگ بلوچستان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، وہ بظاہر پیسفل اور ہیومن رائٹ کے ایشو کو دنیا کے سامنے اجاگر کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو بی این ایم ہے اور دوسری بھی کچھ بلوچ آرگنائزیشنز جو ہیں، لیکن بی این ایم اس میں خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ بی این ایم جو ہے وہ نہ صرف بلوچستان کے اندر دامے درمے سخنے اپنا کام کر رہی ہے، بلکہ وہ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم سنبھالا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ بلوچستان کی جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ بی این ایم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، بی ایل اے اور بی ایل ایف وغیرہ جو ہیں وہ ایک فوجی تنظیم ہے، اور بی وائی سی جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی وہ ایک ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے۔ تو ظاہر ہے تینوں کی کیفیت میں چونکہ اس میں فرق ہے حیت میں، لہٰذا ان کی سیاسی کیفیت میں بھی پھر فرق آئے گا۔ دوسری بات جو بی این ایم والوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو دشمن ہے اس کا دشمن دوست مطلب ہے کہ طور پر آپ اس کو سمجھیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیے اس وقت عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اس کے دور میں بھی بلوچوں کا قتل عام جاری تھا، رائٹ؟ آج وہ بندہ جیل میں ہے، اور وہ بندہ پاکستان کی فوج کے ایک طرح سے مطلب ہے کہ عذاب میں آیا ہوا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر، جس کے باپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے قتل عام ہوتا تھا، آج ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں بہت سارے یہ فائدہ ہے کہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ظلم اور بربریت کو بے نقاب کر رہا ہے قاسم خان، اور وہ ہمارے فائدے میں جاتی ہے بات، تو اس لیے یہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وزن ہے بات میں، لیکن اب یہاں پہ اسی بحث کے دوران کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف میں تھوڑا سا حکمت عملی کا فرق ہے، اور وہ میں یہاں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں مجھے کریکٹ کریں، مجھے صحیح کریں، میری اصلاح کریں کہ اگر یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا، تو وہ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ہماری حمایت میں، کہیں سے بھی کسی بھی سرکل سے آتا ہے، چاہے وہ کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یا وہ کسی بھی پارٹی سے ہے، یا کسی بھی سماجی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہماری اگر حمایت کرتا ہے، ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، تو اس کو شامل کیا جائے، اس کو جوڑا جائے۔ جبکہ بشیر زیب بلوچ صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی قیمت پر بھی کسی کو بھی، چاہے کوئی معافی مانگ کے آ جائے
کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو شامل نہ کیا جائے۔ یہ کل ایک چیز میرے نظر میں آئی گفتگو کے دوران۔ بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو اس کو پاکستان نے بنایا، بلکہ پاکستان نے اس کو بڑا ایشو بنا کے تو اور زیادہ بلوچستان کے جو تحریک آزادی ہے اس کو اور تیز کیا ہے بیانیے کی حد تک۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بی این ایم نے ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک ون ہے ان کی، کہ انہوں نے قاسم خان کو ساتھ بٹھا کر اس کے منہ سے پاکستان کے کو گالیاں دلوائی ہیں۔ تو اچھا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی اعتراض کرنے والے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر عسکری تنظیم کا ایک کور ہوتا ہے، ایک مرکزی تنظیم ہوتی ہے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان فیصلوں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں خام خواہ میں جو ہے وہ بی این ایم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بی این ایم کے لوگ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اپنے اس سفیر میں، جو یو این ایچ آر سی کا ہے، اس میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ کئی ملکوں میں، یورپ میں ان کے مظاہرے ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں اجاگری پیدا کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ جو بروکن چیئر ہے، جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کا جو دفتر ہے، اس کے باہر جہاں پہ لوگ مظاہرے کرتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کا ایک مجسمہ ہے، سمجھ لیں آپ، ایک اسکلپچر ہے۔ تو اس میں 3 ٹانگیں تو پوری ہیں، ایک ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ہے یہ ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس کو بروکن چیئر کہتے ہیں۔ بروکن چیئر پہ بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے بی این ایم نے، اس میں بہت سارے اور تنظیموں کے لوگ بھی شامل تھے، اور ڈسپلیز وغیرہ انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے، کافی پیسہ لگایا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور پیسہ بھی ان کو مل رہا ہے اپنے ورکرز کی طرف سے، اپنے دوستوں ساتھیوں کی طرف سے، کیونکہ جنیوا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے جانا جو ہے یہ لاکھوں کا نہیں، یہ کروڑوں کا، اس میں میرا جہاں تک خیال ہے، میں نے جو دیکھا ہے جنیوا میں، اتنی بڑی تعداد میں بڑا مظاہرہ کرنا جو ہے یہ کم از کم بھی کچھ نہیں تو 10 کروڑ کے ارد گرد اس کا خرچہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنظیم بی این ایم کی فعال ہے، چندہ بھی جمع ہوتا ہے ان کا، ان کو لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے کہ بی این ایم کے لوگوں نے سختی سے اس بات کو رد کیا ہے کہ وہ پاکستان کی وفاق میں رہنے پر تیار ہے، وہ آزادی کی مانگ کر رہے ہیں، اور ان کا بی این ایم جو ہے وہ بلوچستان کی آزادی کے لیے ایک سیاسی تحریک اور ایک بین الاقوامی سطح پر ایک سفارتی تحریک چلا رہی ہے۔ تو بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔